الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذبح علی النصب وما أهل به لغیر اللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جو استھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، وما أهل به لغیر اللہ، اور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک مسئلہ نظر و نیاز اور شفاعت و دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر اولیاء کی نظر و نیاز کے جواز پر تبصرہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، فارسی ہے، میں ترجمہ بیان کرتا ہوں: آرے اگر آن ولی را حلال مشکلات بالاستقلال یا شفیع غالب اعتقاد می کنند، این عقیدہ منجربہ شرک و فسادی گردد۔ لیکن این عقیدہ چیز دیگر است و نظر چیز دیگر۔ عزیزان گرامی قدر، ترجمہ کیا اس فارسی عبارت کا کہ ہاں اگر ولی کو مستقلاً مشکلات کا حل کرنے والا سمجھیں یا اس کو شفیع غالب تصور کریں تو یہ عقیدہ شرک و فساد کی طرف لے جاتا ہے، مگر یہ عقیدہ اور چیز ہے اور نظر دوسری چیز ہے۔ شفیع غالب کیا ہوتا ہے؟ شفیع غالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر اللہ کے متعلق یہ خیال کیا جائے، یہ بات سمجھا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے گا، اور اس شخص کو اتنا غلبہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کسی صورت بھی رد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہتا، اللہ کام نہیں کرتا، جب وہ شخص سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے گا، اس کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں شفیع غالب، یعنی شفاعت پر غالب۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی اٹل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ وحدہ لا شریک ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ ہاں، برگزیدہ مخلوق ہوتی ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، جیسے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ وہ شعر ہے نا: تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر آن، ہر لحظہ، ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور وہ غنی ہے، جس طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: واللہ غنی وانتم الفقراء،
اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو۔ یہ عقیدہ انسان کے ذہن میں رہے تو بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن سے کلیئر ہو کر انسان کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ تو عزیزان گرامی قدر یہ ایک الگ بات ہے، اور بات ہے کہ انبیاء اولیاء کی گریہ زاری، ان کی التجا، ان کا التماس کا مقام ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کی دعا یا التجا یا گریہ زاری سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ان سے نکلی ہوئی دل سے دعا کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک اور الگ بات ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شفیع غالب نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، متقی، نمازی، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں، علماء خیر، یہ شفیع غالب نہیں ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو کہ اللہ کے جو دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ یہ ساری وہی ترتیب ہے جن کے لیے ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام کن پہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں بس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور یہ کتنے ہی اچھے تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک طرف تو ہم نماز میں دعا کریں ان کے لیے، اور دوسرے سے کہیں جی یہ تو استغفر اللہ، یہ ہے، وہ ہے، مشرک ہیں، فلاں ہے، افسوس یہ بات دوسری طرف نہ نکل جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس گروہ میں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، شفیع غالب نہیں ہیں۔ ہاں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے مقابلے میں جلد از جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، ان کی گریہ زاری، ان کے آنسوؤں، ان کی آہ و بکا کی قدر کرتا ہے، کہ دوست جو ہیں دوست کی قدر کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہر شخص، مخلوق ساری، ہر انسان، جن، ہر چیز، مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں محتاج ہے، اور وہ لا یحتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ لا یحتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ سفارش، شفاعت، اور شفاعت کے بارے میں ارشاد الہی یہ بھی ہے کہ اس کے اذن کے بغیر شفاعت نافع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آیت الکرسی میں فرمایا گیا نا، آیت الکرسی میں فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی، کون ہے، کون شخص ہے ایسا، یشفع، جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، الا باذن، مگر وہ جسے اجازت دی گئی ہے، مگر جس کو وہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا شفاعت کرے گا۔ ایسی بات نہیں، قرآن کریم نے فرمایا ہے، تو کیا سارے سے شفاعت کریں گے تو رسول کریم نہیں کریں گے؟ یقیناً شفیع المذنبین ہے، کریں گے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، حضرت پیر میرعلی علی شاہ صاحب نے جو آیت میں نے پڑھی ہے وما ذبح علی النصب، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یعنی جانور یہ کہ قصد نمود اشود بذبح او تعظیم نشاں ہا او ذکر کردہ نہ شود وقت ذبح نام صنم،
پس وما ذبح علی النصب وما احل به لغیر اللہ ہر جگہ را مصداق الہدا متحقق گشت. قال سلیمان الجمل وما ذبح علی النصب ای ما قصد بذبح النصب ولم یذکر اسمها عند ذبحہ بل قصد تعظیمها بذبحہ. ترجمہ کیا ہے کہ یعنی وہ جانور جن کی ذبح سے مقصود ان نشانوں کی تعظیم ہے. نصب استھان یا نشان، یعنی وہ جانور جن کی ذبح سے مقصود، ذبح کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے ان کے نشانوں کی تعظیم ہے. گو ذبح کے وقت بتوں کا نام نہیں لیا جاتا، لہذا وما ذبح علی النصب اور وما احل بہ لغیر اللہ کا مصداق الگ الگ ہو جائے گا. سلیمان الجمل فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب کا مقصد یہ ہے کہ جس جانوروں کو نشانوں کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت ان نشانوں کا ذکر نہ کیا جائے. عزیزان گرامی قدر، یہاں تک رہتے ہیں، وقت پورا ہوا، انشاءاللہ کسی کو کل آگے کنٹینیو کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ.